آج جمعہ کا دن ہے۔ آج ہم مل کر اجتماعی دعا کریں گے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک اس گھڑی کو تلاش کرو جس کی امید ہے۔ یعنی جمعے کے دن بعض احادیث سے ثابت ہے ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس وقت کوئی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اگر احادیث کی روشنی سے دیکھا جائے تو اس کے بارے میں دو گھڑیوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، وہ میں نے پچھلے جمعے بھی اپنی ویڈیو میں بیان کیا۔ تو انشاءاللہ آج ہم مل کر اجتماعی دعا کریں گے، اللہ کے حضور رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں گے اور اپنی حاجات کو پورا کروائیں گے۔ آپ لوگوں میں سے جو لوگ میری دعا سن رہے ہیں، جن جن کانوں تک یہ آواز جا رہی ہے، برائے کرم خاموشی سے یہ دعا سن لیجئے اور کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے۔ پتہ نہیں کس کی آمین کے صدقے ہماری سب کی حاجات پوری ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کس کے کیا اعمال ہیں، کیونکہ ہم دنیا کی نظر سے بچ کر گناہ کر سکتے ہیں، خدا کی نظر سے نہیں بچتے۔ وہ بہتر جاننے والا ہے کون کتنا گناہ گار ہے۔ لیکن آج ہم اللہ تعالیٰ سے بیکاری اور فقیر بن کر مانگیں گے تو انشاءاللہ وہ ہماری دعائیں ضرور قبول کرے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم بہت بڑے گناہ گار ہیں، ہم مجرم ہیں، ہم پاپی ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم فقیروں کی طرح ہم بیکاری بن کر تیرے دربار میں حاضر ہوئے ہیں، تیرے سامنے بیٹھے ہیں۔ ہم غریبوں کی طرح تیرے آگے دامن پھیلائے بیٹھے ہیں۔ ہم سے بڑھ کر کوئی بھی حاجت روا نہیں، ہم آپ سے بڑھ کر کوئی بھی حاجات کو پورا کرنے والا نہیں۔ بے شک تو جاننے والا ہے، ہم تیرے نبی کے مہمان ہیں، سب کے ہاتھ خالی ہو سکتے ہیں، مہمان کے ہاتھ کیسے خالی ہو سکتے ہیں؟ مہمان کے ہاتھ خالی نہیں ہو سکتے۔ ان کے صدقے ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ کہیں تو کیسے کہیں، اے اللہ ہم تو گناہ گار ہیں، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہم اپنی کس نیکی کا صلہ مانگے۔ اے اللہ تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے جو تو ہر روز ہم پر کرتا ہے، کبھی ہمیں بھوکا نہیں سلایا۔ اے اللہ ہم نے بہت گناہ کیے، جیسے بھی حالات آئے تم نے ہمیں کھانا بھی کھلایا، پانی بھی پلایا، ہماری جسمانی ظاہری باطنی عیبوں پر پردہ بھی ڈالتا رہا۔ اے اللہ اس پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ہم تو بہت ہی عاجز بندے ہیں۔ اے اللہ ہم شکر ادا کریں تو کیسے کریں، کس طرح سے کریں، تجھ سے مانگیں تو کیسے مانگیں، ہمیں تو مانگنے کا ڈنگ بھی نہیں آتا۔ اے اللہ ہم نے حدیث میں پڑھا ہوا ہے، اے اللہ قسم ہے تیری ذات کی، اس حدیث کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے دل میں ڈارس بنتی ہے۔ ہم نے پڑھ رکھا ہے کہ جب تیرا کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو آسمان بھی ناراض ہو جاتا ہے، زمین بھی ناراض ہو جاتی ہے، فرشتے بھی ناراض ہو جاتے ہیں، پہاڑ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ آسمان، زمین، فرشتے، پہاڑ سب تیرے سامنے بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے اللہ تیرا یہ بندہ گناہ کرتا ہے، اگر تو حکم دے تو ہم اسے زمین میں دبا دیتے ہیں، اسے زمین میں کچل دیتے ہیں، اسے زمین میں دنسا دیتے ہیں۔ زمین، آسمان، پہاڑ، فرشتے جب ہر ایک طرف سب ہمیں زمین میں کچلنے کے لیے، دنسانے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو اے اللہ تو کتنا پیارا جواب دیتا ہے، تو کتنا ہی رحیم ہے۔ تو فرماتا ہے اے زمین، اے پہاڑ، اے فرشتے، اگر تیرا بندہ ہے تو اسے دنسا دے،
اسے زمین میں کچل دے، اور اگر میرا بندہ ہے تو اسے چھوڑ دے، تو اسے چھوڑ دے، تو اسے میرے حوالے کر دے۔ سب بول کر کہتے ہیں اے اللہ، بندہ تو تیرا ہے پر بہت گناہ گار ہے، بہت گناہ کرتا ہے، اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ اے اللہ تو کتنا پیارا ہے، تو آگے سے کتنا ہی پیارا جواب دیتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ تو کہتا ہے میں اسے نہیں کچلوں گا، میں اسے زمین میں نہیں دنساؤں گا، یہ گناہ کرتا جائے، میں اس کی توبہ کا انتظار کروں گا، یہ میرے سامنے روئے گا، یہ میرے سامنے گڑ گڑائے گا، تو میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں گا۔ اے اللہ پاک، اس دن کے صدقے ہماری بھی توبہ کو قبول کر لے۔ اے اللہ پاک، تو بہتر جانتا ہے، تو بہتر جاننے والا رب ہے کہ تیرے سوا ہمارا کوئی بھی نہیں۔ اس دن کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اے اللہ پاک، جب تو فرشتوں کو، زمین کو، آسمان کو، پہاڑوں کو کہتا ہے کہ میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دوں گا، اگر یہ میرا بندہ مجھے بازار میں کھڑے ہو کر بلائے گا تو میں تب بھی آؤں گا، یہ مجھے مسجد میں بیٹھ کر بلائے گا رو کر تو میں تب بھی آؤں گا، یہ میرے سے معافی مانگے گا تو میں تب بھی اسے معاف کر دوں گا، تو ہمارے اس رونے کا انتظار کرتا ہے، تو ہماری اس ندامت کا انتظار کرتا ہے۔ تو اے اللہ، آج ہم اسی ندامت کے ساتھ تیری بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے ہیں، اس دن کے صدقے، اس مبارک گھڑیوں کے صدقے رو کر اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں۔ ہم نادم ہیں، ہمارے دامن اشکبار ہیں، ہم تجھ سے رو کر مانگتے ہیں۔ تم نے خود ہی فرمایا ہے جب میرا کوئی بندہ مجھ سے رو کر مانگتا ہے تو اس کا آنسو اس کی گال تک جاتا ہے، تو میں اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہوں، تو ہم پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دے۔ اے اللہ پاک، ہم خصوصاً بالخصوص اپنے والدین کی طرف سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ، جیسی انہوں نے ہمیں پالا پوسا، جیسے بڑا کیا، جیسے رزق حلال کی تلاش کی اور پھر ہمارے پیٹ بھرے، اے اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی محفوظ کر لے، انہیں بھی بالکل ایسے محفوظ کر لے جیسے تم نے مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کو محفوظ کیا۔ اے اللہ پاک، ہمارے والدینوں کو ایسے ہی ہر بری نظر سے، حسد کی نظر سے محفوظ کر لے۔ اے اللہ پاک، ہماری ماؤں نے ہمارے لیے بہت سی تکلیف، مصائب جھیلی، ہمیں سب سے بڑا احسان ہمیں اس دنیا میں لا کر کیا۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم اپنے والدین کی صحت و تندرستی کی دعا مانگتے ہیں، خصوصاً بالخصوص میں اپنی والدہ محترمہ جو بیمار ہیں ان کے لیے دعائیں خیر مانگتی ہوں۔ اے اللہ تعالیٰ، ان کی بیماری کو دور کر دے، انہیں بیماری سے شفا عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ، جتنی بھی مسلمان مائیں، جتنی بھی دنیا میں مدرس ٹھیک نہیں، میں سب کی ماؤں کے لیے دعا کرتی ہوں۔ اے اللہ تعالیٰ، سب کی ماؤں کو شفا عطا کر دے، سب کی ماؤں کی ہمیں اپنے والدینوں کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے، نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ پاک، ہمارے والد صاحب جنہوں نے ہمیں رزق حلال کھلایا، محنت و مزدوری کر کے، دن رات ایک کر کے، اپنی پرواہ کیے بغیر ہمارے لیے مشقت و محنت سے ہم سب کا پیٹ پالا۔ اے اللہ پاک، ہمارے والد محترم کو بھی اس چیز کا صلہ ضرور دے، یا اللہ ان کی محنت و مشقت کا صلہ انہیں ضرور دے۔ یا اللہ، تو فرماتا ہے کہ محنت کرنے والا میرا دوست ہے، تو اسی دوستی کی لاج رکھتے ہوئے ان کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ پاک، ہمارے والدین جو ہمارے حق میں دعائیں کرتے ہیں اسے قبول فرما دے، جس طرح تم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی تمام دعاؤں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں قبول کیا۔ اے اللہ پاک، تمام والد جو اپنے بیٹوں کے حق میں، بیٹیوں کے حق میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ وہ دعائیں قبول کر لے، ان دعاؤں کا صدقہ ہمارے دلوں کو سکون عطا کر دے، ہمیں راہ راست دکھا دے۔
اے اللہ تعالیٰ ہمیں لذت بخشنے والے سجدے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک میں ایک خاص دعا کرتی ہوں کہ کسی سے بھی سجدے کی توفیق نہ چھیننا، کسی سے بھی سجدے کی توفیق نہ چھیننا۔ اے اللہ پاک والدین، وہ لوگ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور وہ پریشان ہیں، ان کے والدینوں کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ تو کریم ہے، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں، تیرے خزانے تو بڑے بڑے ہیں۔ اے اللہ تیری رحمت کا ایک قطرہ، تیری رحمت کا ایک قطرہ ہمارے خالی دامن بھر سکتا ہے، ہمیں اس قطرے کا انتظار ہے۔ اے اللہ ہم پر اپنی رحمت کی بارش فرما دے، اپنی رحمت کی بارش کا نزول عطا فرما دے۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ کمنٹ باکس میں دعا کے لیے کہتے ہیں، جو بھی لوگ دعا کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں، میں ایک ایک کا نام لے کر تو نہیں کہوں گی، لیکن تو بہتر جانتا ہے، ہر ایک کی حاجات کو پورا کر دے۔ جو بے اولاد ہیں، جو اکثر کہتے ہیں کہ اپنی ویڈیوز میں ہماری بے اولادی کے لیے دعا کروایا کریں، اے اللہ پاک تو حضرت زکریا کے صدقے، جیسے تم نے حضرت زکریا کو حضرت یحییٰ عطا فرمائے، جب ان کی عمر بھی کافی زیادہ ہو چکی تھی، اے اللہ پاک تو بہتر عطا کرنے والا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر تیری ہی قدرت ہے۔ تو اے اللہ پاک ہم مانگے تیرے سوا تو کس سے مانگے؟ تو ہمارا رب ہے، تو ہی ہمیں عطا کرنے والا ہے۔ تمام بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا کر دے۔ اے اللہ پاک جنہیں اولاد عطا کی ہے انہیں نیک اور صالحہ بنا دے۔ خصوصاً جو لوگ بیٹوں کے لیے کہتے ہیں، جو بیٹوں کی ریکویسٹ کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے صدقے، حضرت زکریا کی دعا کے صدقے، یا اللہ سب کو بیٹوں جیسی نعمت عطا کر دے۔ یا اللہ جنہیں تم نے بیٹیاں دی ہیں، بیٹیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ یا اللہ جو وارث کے لیے ترستے ہیں، انہیں وارث نیک اور صالحہ وارث عطا کر دے۔ اے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے خزانوں سے تو بہتر جانتا ہے کس کو کیا عطا کرنا ہے۔ اے میرے اللہ پاک ہمیں وہ تمام چیزیں عطا کر دے جو ہمارے حق میں بہتر ہیں۔ ہر وہ شخص جو کسی چیز کا خواہش مند ہے، وہ والدین جو بیٹیوں کے رشتوں سے پریشان ہیں، انہیں نیک اور صالحہ رشتوں کے اسباب پیدا کرتے۔ اے اللہ تعالیٰ تو بہتر جاننے والا ہے، تو بہتر کرنے والا ہے، تجھ سے پڑھ کر کوئی کرم کرنے والا نہیں۔ بہت زیادہ گناہ گار ہیں، ہمارے تمام گناہوں کے باوجود بھی تو ہمیں عطا کرتا ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنی قدرت کے خزانوں سے عطا کر دے۔ خصوصاً وہ خواتین جو مردوں کے برے رویوں سے پریشان ہیں، یا اللہ ان کی گھریلو نچاکیاں ختم کر کے ان کے گھر میں سکون عطا کر دے۔ اے اللہ پاک ہمیں حلال رشتے بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں حلال رشتے بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک حرام ہماری زندگی سے نکال دے۔ بے شک تو فرماتا ہے کہ حرام، جب کسی کے پیٹ میں حرام کا ایک نوالا یا ایک لقمہ بھی جاتا ہے تو میں اس کی دعا نہیں قبول کرتا۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کی توفیق دے، ہمیں رزق حلال کی توفیق دے۔ اے اللہ تعالیٰ میں ایک خاص دعا کرتی ہوں کہ سب مومنین کو، سب مسلمانوں کو اس بات پر قائم کرنے کی اور اس دعا کی توفیق عطا فرما کہ جب بھی رزق مانگے، رزق حلال برکت والا رزق مانگے۔ اے اللہ ہمیں کثیر رزق نہیں چاہیے، ہمیں کثرت نہیں چاہیے، ہمیں اپنے رزق میں برکت چاہیے، ہمیں ایسا رزق چاہیے جو برکت والا ہو، ہمیں ایسا رزق چاہیے جو ہمارے لیے نور ہو۔ اللہ تعالیٰ تو بہتر جاننے والا ہے، تو بہتر کرنے والا ہے، ہماری تمام دعاؤں کو قبول کر لے۔ اے اللہ پاک ہماری تمام دعاؤں کو قبول کر لے۔ ہم تیرے گناہ گار بیکاری بندے تجھ سے رو کر مانگتے ہیں، تجھ سے بار بار مانگتے ہیں۔ اے اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول کر لے،
ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں اپنے بہت قریب کر لے۔ اے اللہ پاک، اس دنیا کی محبت ہمارے دل سے نکال دے۔